بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 9ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس پارے میں سورہ اعراف اور سورہ انفال کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے قوم کے سرداروں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو شہر سے نکال دیں گے، یعنی ہم تمہاری شہریت ختم کر دیں گے، یا تمہیں گھر واپسی کرنا ہوگا، یعنی پرانی ملت پر واپس آنا ہوگا اگر تم اپنے کام سے باز نہیں آتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا اور کہا کہ میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں جو اللہ نے مجھے لے کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے سلسلے میں بیان کیا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے، اور اگر اس سے سبق نہ لے تو اللہ اس کو آسائش میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر جب وہ اس میں کھو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں تقریباً 30 جگہوں پر آیا ہے۔ پہلا منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون کو دعوت دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو فرعون نے کہا کہ یہ مجھے میری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ بھی دکھایا تو اس کو لگا کہ یہ جادو ہے، چنانچہ اس نے کہا کہ جادوگروں سے مقابلہ رکھا جائے اور شہر کے تمام بڑے جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ ایک دن شہر کے تمام جادوگر جمع ہوئے اور مقابلہ ہوا۔ تمام جادوگروں نے اپنا اپنا کرتب دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی عصا ڈالی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے عطا کیے تھے، ایک ید بیضا اور دوسرے عصا۔ وہ عصا ڈالتے ہی تمام جادوگروں کے جو سانپ بن کے ٹہل لیتے اس کو نگل گیا۔ جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ تمام جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ جب جادوگروں نے ایمان کا اعلان کر دیا تو فرعون نے دھمکی دی کہ تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ لگتا یہ تمہارا بڑا گرو ہے، تمہیں سکھلا کر، تمہیں بہکا کر ہم سے دور کرنا چاہتا ہے۔ فرعون کی دھمکی کا کوئی اثر جادوگروں پہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ درباریوں نے مشورہ دیا کہ موسیٰ اور اس کی قوم کو اگر چھوڑ دیا جائے تو یہ زمین میں فساد کریں گے۔ فرعون نے کہا میں ان کو دیکھ لوں گا، میں غلبہ رکھتا ہوں، میں ان کے لڑکوں کو قتل کرواؤں گا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر کچھ تنبیہی عذاب نازل کیے۔ اس کا تذکرہ ہے، قحط آیا، طوفان آیا، ٹڈی دل بھیجے گئے، مہلک کیڑے بھیجے گئے، میڈک کا عذاب آیا، یعنی کھانے پینے ہر جگہ میڈک ہی میڈک نظر آتا۔ خون کا عذاب آیا، کھانے پینے ہر چیز میں خون ہی خون نظر آتا۔ جوں کا عذاب آیا، سر سے لے کر پیر تک کھانے پینے میں بھی جوں نظر آتا۔ یہ سارے عذاب بنی اسرائیل پر بھیجے گئے۔ جب عذاب آتا تو یہ کہتے کہ اے موسیٰ دعا کرو، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم باز آ جائیں گے، اور جب عذاب ہٹ جاتا تو پھر وہ اپنی پہلی روش پر قائم ہو جاتے، مکر جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا کہ اللہ سے مدد طلب کرو، صبر کرو، نماز پڑھو، اور اللہ کی زمین پر ایک دستور یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا حکومت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ بہرکہ بنی اسرائیل کو سمجھا بجھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور دریا پار کر کے میدان تیہ اور وادی سینا میں جا کر ٹھہر گئے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ فرعون تو غرق ہو گیا ہے، اور اس میدان میں جب پہنچے تو وہاں کھانے پینے کا نظم کیسا ہو، اس کو لے کر مطالبہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کے لیے من و سلوہ اتارا۔ ان پر سروں پر سایہ کرنے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ کیا، اور پانی پینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اس
پتھر پہ لاٹھی مارے اور چشمہ پھوٹ پڑے گا۔ چنانچہ 12 چشمے پھوٹ گئے اور وہ 12 خاندان تھے اسی میدان میں رکے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر چلے گئے۔ کوہ طور پر جب گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے کہا کہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا میں اپنا نور نازل کرتا ہوں، اگر تم اس کو برداشت کر سکو گے تو پھر مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ نے اپنا نور ظاہر کیا اور اس نور کی ہیبت ایسی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاروں نال چت گر پڑے اور اس وقت توبہ کی کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اپنی نیابت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سونپ دی۔ ہارون علیہ السلام کو خلافت سونپی اور چلے گئے کوہ طور پر۔ ادھر قوم کے اندر چونکہ عقیدہ بہت کمزور تھا، اس کے اندر ایک شخص تھا سامری نام کا، اس نے تمام عورتوں کے زیورات کو جمع کیا اور کہا کہ میں اس کا ایک بچھڑا بناتا ہوں، تم اس کی پوجا کرو۔ موسیٰ تو چلے گئے یہاں سے، کوئی نہ کوئی معبود چاہیے جس کی عبادت کی جائے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا جس نے لوگوں کو بت پرستی یا گائے پرستی کی طرف آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 دن کے بعد کوہ طور سے واپس آئے تو دیکھا کہ قوم کی حالت بالکل خراب ہے۔ اپنے بھائی پر غصہ ہوئے، اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال کو پکڑا کہ تو نے سمجھایا کیوں نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا میرے ماں کے بیٹے، میں نے بڑی کوشش کی لیکن یہ لوگ میرے قتل کے درپے ہو گئے، اس لیے میں خاموش رہا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو لوگوں سے کہا کہ دیکھو غلطی ہو گئی ہے، کچھ لوگ میرے ساتھ چلو اور اللہ سے معافی طلب کرو۔ چنانچہ 70 کے قریب لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سے پہاڑ پہ آئے اور وہ 70 جب وہاں پہنچے پھر کچھ مطالبہ ہوا، سب کے سب بے ہوش ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار اس کو ٹھیک کر دے، ورنہ میری قوم تو پہلی مخالف ہے اور پھر وہ بولے گی کہ ہمارے آدمی کو لے جا کر مار دیا اس نے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پھر وہ سب کے سب ٹھیک ہو کر اور وہاں سے واپس آ گئے، اور اس طرح وہ میدان تیہ میں تقریباً ایک زمانے تک بھٹکتے رہے، چونکہ اسے کہا گیا تھا کہ ملک شام میں داخل ہو جاؤ، لیکن اتنی بزدل قوم تھی کہ وہاں جانے سے انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 40 سال تک اس میدان میں اس کو روکا اور وہیں بھٹکتے رہے۔ اسی بیچ یہود کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دعوت دی، جس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے۔ اللہ نے کہا محمد ایسے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، ہر برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ کو حلال اور ناپاک کو حرام قرار دیتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اتارتے ہیں، ان کی بندشیں کھولتے ہیں جن میں وہ جکڑے ہوئے ہیں۔ لہذا جو لوگ ایمان لائیں گے اور ان کی حمایت اور نصرت کریں گے اور اس نور کی پیروی کریں گے جو بھیجا گیا ہے تو یہ فلاح پائیں گے، یہ کامیاب ہوں گے۔ تیسرا منظر اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کا ذکر کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار منع کر دیا گیا تھا۔ اس میں 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ مچھلی مارتا تھا سنیچر کے دن، دوسرا خاموش رہتا تھا اور تیسرا روکتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسرے گروہ کو بچایا جو غلط کام کرنے سے روکتا تھا۔ اس میں نصیحت یہ ہے کہ خاموش رہنے کے بجائے جب کبھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قیامت کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا توحید پر قائم رہنے کے بجائے اگر انسان دنیا پرست ہو جائے تو اس کی مثال کتے کی جیسی ہے جو ہمیشہ ہکلاتا رہتا ہے، اس کی زبان باہر رہتی ہے، جو بھوکے ہونے کی علامت سمجھی جاتی ہے، یعنی اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ پھر اللہ نے کہا توحید کی طرف آؤ، بچے کے پیدائش کے سلسلے میں غلط تصور قائم نہ کرو، بلکہ یہ اللہ کا اصول ہے کہ مرد عورت کے ملاپ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سبب نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نصیحت کی کہ آپ درگزر کرنے کی عادت رکھیے،
نیکی کا حکم کرتے رہیے اور جاہلوں سے اعراض کریے۔ اس کے بعد قرآن کریم کے سلسلے میں آیا کہ جب اس کی تلاوت کی جائے تو خاموش رہو اور قرآن کریم کو غور سے سنو۔ اس کے بعد سورہ انفال کا تذکرہ آتا ہے، اس میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا گیا اور سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ اموال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ غزوہ بدر کیا ہے؟ مختصر تفصیل میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو مشرکین نے معاشی ناکہ بندی کر دی تاکہ مسلمان پریشان ہو جائیں۔ کچھ دنوں تک یہی معاملہ چلتا رہا اور تقریباً مدینے کے جتنے قبائل تھے سب نے راشن اور غلہ وغیرہ دینا بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد قریش کا ایک بڑا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا۔ صحابہ کرام اور اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ اس کا پیچھا کیا جائے تاکہ اس کی بھی معاشی ناکہ بندی کی جائے۔ یہ خبر ابو جہل تک پہنچ گئی۔ 1000 کا لشکر لے کر وہ نکلا، حالانکہ یہ قافلہ نکل چکا تھا لیکن وہ لڑائی کے در پہ ہوا اور آ کر بدر کے مقام پر ٹھہر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ بدر کے مقام پر پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگوایا، سب بندی کی، پانی کا نظم کیا۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں گر گئے اور دعا کی کہ اللہ یہ چند مٹھی بھر جو نفوس ہیں اگر یہ مٹ گئے تو کوئی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول کی اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی اور بدر کے اندر مسلمانوں کی شاندار کامیابی ہوئی۔ اس میں مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تھوڑے مسلمان بھی مارے گئے، مسلمان صحابہ بھی مارے گئے، لیکن مشرکین کا بڑا نقصان ہوا۔ اسی کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے اور فتح ملی ہے، لہٰذا اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہو۔